نحمده و نصلی علی رسولہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت یونس کا آغاز ہے اور یہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ مدنی صورتوں کا جو موضوع ہوتا ہے زیادہ تر وہ احکام ہوتے ہیں اس میں، اور مکی صورتوں کا موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، عقائد اس کا موضوع ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ سورت چونکہ مکی ہے اسی لیے اس میں بھی زیادہ تر عقائد پہ بات ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان ہوگی، شرک کا رد ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ شروع میں جو حروف ہیں الف لام را، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی یہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ ان کا معنی اللہ کو معلوم ہے، معنی نہیں بتایا گیا، البتہ ان کے پڑھنے کا اجر و ثواب ہے کیونکہ قرآن کا حصہ ہیں، اور قرآن کے ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو الف لام را میں 3 حرف ہیں، تو کوئی شخص صرف یہی لفظ پڑھے الف لام را، اسے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو حکیم ہے۔ یعنی یہ اس صورت میں جو آیات آ رہی ہیں یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں، قرآن مجید کی، یعنی قرآن مجید کو کتاب حکیم کہا گیا ہے۔ حکیم کے 3 معنی ہیں۔ نمبر 1، حکیم حاکم کے معنی میں، یعنی یہ کتاب فیصلہ کن ہے، حاکم فیصلہ کرنے والی، یہ حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں فیصلہ کرتی ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ دوسرا معنی حکیم کا محکم، محکم کا معنی جو منسوخ نہیں۔ پہلے جتنا آسمانی کتابیں آئیں وہ اپنے اپنے وقت میں ان کا دستور چلتا تھا، ان کے احکام نافذ تھے، لیکن قرآن مجید کے آنے کے بعد گزشتہ ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں، لیکن یہ کتاب محکم ہے۔ اس کے بعد اور کوئی کتاب ایسی نہیں آئے گی جو آ کر اس کو منسوخ کر دے، یہ قیامت تک کے لیے۔ یہ حکیم کا دوسرا معنی، محکم کے معنی میں، مضبوط، مستحکم جسے ہوتا ہے۔ تیسرا معنی حکیم کا حکمت بھری۔ اس کتاب میں جتنا باتیں ہیں ساری پر حکمت ہیں، حکمت بھری ہیں، حکمت سے خالی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ الف لام را، یہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت بھری کتاب کی۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا ہے لوگوں کے لیے تعجب کی بات کہ ہم نے وحی کر دی ایک مرد کی طرف انہی میں سے۔ وہ تعجب کرتے تھے کہ ایک انسان رسول کیسے بن گیا، ایک عظیم ذات اللہ کی، اس نے اپنا پیغام بھیجنے کے لیے ایک انسان کو چن لیا۔ اس کا پیغمبر، اس کا رسول تو کوئی اور مخلوق میں سے ہونا چاہیے تھا، کوئی فرشتہ ہوتا۔ تو اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ ہم نے انہی میں سے اگر ایک انسان پر وحی نازل کر دی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات ہے؟ اس میں تعجب کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، انسان کے مسائل انسان ہی سمجھ سکتا ہے نا۔
آخر بھیجا جو انسانوں کی طرف جا رہا تھا تو ان کے لائق انسان ہی تھا کہ انسان ہی انسانوں کو جا کے سمجھتا، ان کے مسائل وہی سمجھتا ہے زیادہ۔ اگر کوئی جن یا فرشتہ آ جاتا اور اپنی اصلی شکل میں آ جاتا تو ایک تو وہ اس سے مانوس نہ ہوتے، وہ تو ڈرتے اس سے، اس کے پاس بیٹھ ہی نہ سکتے۔ پھر جن یا فرشتہ انسانوں کے مسائل کیا سمجھتے؟ پھر اگر ہم کسی جن یا فرشتے کو رسول بنا کے اسے انسانی شکل میں بھیجتے تو ان کا اعتراض پھر وہی ہوتا، وہ کہتے کہ یہ تو انسان ہے اگر انسانی شکل میں آ جاتا۔ تو اسی لیے انسانوں کے لیے انسان ہی لائق تھا کہ وہ جا کر ان کو سمجھائے، اللہ کا پیغام پہنچائے۔ تو یہ تعجب میں کون سی بات ہے اس میں؟ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے کہ ہم نے وحی کی ایک مرد کی طرف ان میں سے، ان انذر الناس، کہ آپ ڈرائیں لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دیں آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ بے شک ان کے لیے قدم صدق، اچھا بدلہ ہے، یہ اچھا مقام ہے ان کے رب کے ہاں۔ ہم نے ایک مرد کی طرف جو انہی میں سے، اور اس مرد سے مراد کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کی طرف وحی کی۔ وہ وحی کیا تھی؟ وہ دو چیزوں پر منحصر، انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈرائیں جو برے ہیں، نہیں ماننے والے ان کو ڈرائیں اللہ کے عذابوں سے، وبشر، اور خوشخبری دیں۔ خوشخبری کے ان کو الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ان کو خوشخبری اس بات کی، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ بے شک ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ قدم کا معنی جو چیز آگے بھیجی جائے، قدم پاؤں کو بھی کہتے ہیں، پاؤں بھی آگے ہوتا ہے جسم سے، تو قدم جو چیز آگے بھیجی جائے، مقدم اسی سے ہوتا ہے۔ تو کیا ہے ان کے لیے؟ قدم صدق، صدق صداقت سے، ان کے لیے آگے بھیجی ہوئی صداقت ہے، اچھائی ہے، یعنی ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، یا ان کے لیے اچھا مقام ہے عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ اب یہ پیغام دے کر ہم نے انہی میں سے ایک انسان کو بھیجا، اور ان کا آگے رد عمل کیا تھا؟ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافروں نے کہا کہ بے شک یہ تو البتہ جادوگر ہے واضح۔ آگے کافروں کا رد عمل یہ تھا کہ انہوں نے پیغام پہ کوئی غور نہ کیا، انہوں نے کہا یہ تو واضح طور پر جادوگر ہے۔ حالانکہ ایک جادوگر اور ایک عظیم پیغمبر کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ جادو ایک فن ہے جو انسانوں سے سیکھا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے کچھ نہیں سیکھا، براہ راست اللہ سے سیکھا ہے۔ جادو تو ایک پیشہ ہوتا ہے، نبوت کوئی پیشہ نہیں ہے۔ جادو کا مقصد لوگوں کو نقصان پہنچانا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیوں آئے؟ عزیز علیہ ما عنتم، ابھی آخری سبق پڑھا تھا آپ نے کہ وہ تو تمہیں تکالیف سے نکالنے آئے ہیں، تمہیں نقصان سے بچانے آئے ہیں، اور جادو کا مقصد ہو نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر جادوگر کے اخلاق اور کردار دیکھ لیں، کیسے الٹے سیدھے اس کے اخلاق ہوتے ہیں، کیسے اس کے غلیظ صفتیں ہوتی ہیں ایک جادوگر کی، کیسے اس میں پلیدی ہوتی ہے۔ اور ایک نبی تو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے کہ اللہ نے جس کے اخلاق بیان کرنے کے لیے قسمیں اٹھا کے کہا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ تو یہ جادوگر کیسے؟ آگے پیغام شروع کیا اپنا کہ یہ رسول آیا کیوں ہے، کیا پیغام دینے کے لیے؟ وہ پیغام یہ ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب تو وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں،
ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہو گیا وہ عرش پر۔ تمہارا رب کون ہے؟ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اب 6 دنوں سے کیا مراد ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور 6 دن کیوں لگا دیے، یہ اللہ کی حکمت ہے، ورنہ اس کے آگے تو کوئی کام مشکل نہیں، کون کہے کام ہو جاتا ہے، لیکن 6 دن میں بنائے، اللہ کی حکمت کا اسی کو پتہ۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہو گیا عرش پر۔ وہ پہلے کیا تھا، پھر کیسے مستوی ہوا عرش پر، اس کیفیت کا سوال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بس اس نے آسمان و زمین کو بنایا، عرش پر مستوی ہو گیا، ہمارا ایمان ہے۔ انکار کفر ہے اس کا، ایمان اس پر واجب ہے۔ کیفیت اللہ کو معلوم ہے، اس میں زیادہ ٹوہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کر رہا ہے ہر معاملے کی تدبیر کر رہا ہے۔ تدبیر کا لفظ دبر سے ہے، دبر پشت کو کہتے ہیں، انجام کو بھی کہتے ہیں۔ تو تدبیر کا معنی پھر کیا ہے؟ کوئی کام کرنا اس کے انجام کو سامنے رکھ کر، تدبیر کسی کام کو اس کے انجام کو سامنے رکھ کر کرنا۔ تو ہر معاملے کی وہ تدبیر کر رہا ہے، کس چیز کو کس مقصد کے لیے بنانا ہے، کیوں بنانا ہے، کیسے بنایا، اس کا رنگ، کس چیز کا رنگ کیا ہونا چاہیے، اس کا سائز کیا ہونا چاہیے، اس کا ڈیزائن کیا ہونا چاہیے، اس کی مدت کیا ہونی چاہیے، اس میں مقصد کیا ہونا، یہ سب ایک چیز کے بارے میں سوچ کے بنایا۔ ہر چیز کی باقاعدہ پلاننگ ہے۔ اب دیکھیں انسان کو بنایا، پھر انسان کی ضروریات کے لیے یہ پورا نظام بنایا، آسمان زمین، یہ سورج چاند ستارے، یہ پورا نظام ایک انسان کے لیے بنایا۔ اور پھر انسان کی رہنمائی کے لیے نبی بھیجے، اور پھر اس کے بعد اس کا انجام کوئی بھی نہ نکلے، بس جو جیسے کر رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں، پھر آخر اس کا انجام ہوگا، وہ کیا ہے؟ آخرت، نتیجہ نکلے گا۔ ما من شفیع الا من بعد اذنی، نہیں ہے کوئی سفارشی مگر بعد اس کی اجازت کے۔ کوئی بھی اس کی اجازت کے بعد سفارش کر سکتا ہے، پہلے نہیں۔ قیامت کے دن سفارشیں ہوں گی، اللہ کے نبی سفارش کریں گے، فرشتے سفارشیں کریں گے، ایماندار سفارش کریں گے دوسرے ایمانداروں کے حق میں، احادیث میں اس کے ثبوت ملتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی سفارش وہ اللہ کے اذن سے ہوگی، جس کو اللہ چاہے گا وہی بولے گا، اور جس کی خاطر سفارش کی اجازت ملے گی اسی کی خاطر بس ہو سکے گی۔ یہ دونوں باتیں مختلف جگہوں میں قرآن مقدس میں بیان ہوئی ہیں۔ نہ کوئی اپنی مرضی سے بول سکے گا اور نہ کسی کے حق میں بول سکے گا جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ اجازت دے گا کہ فلاں بندہ بولے اور بس فلاں کے حق میں۔ اب اس سے ذرا سوچیں کہ وہ اجازت دے رہا ہے کہ فلاں بس بول سکتا ہے، اور بول بھی فلاں کے بارے میں سکتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اصل اللہ کام کرنا چاہتا ہے سارا، وہ مجبور نہیں ہے کہ کوئی زبردستی اس سے منوا لے، جیسے سفارش کا لوگوں میں تاثر ہے۔ لوگوں میں جیسے سفارش کا تصور پایا جاتا ہے کہ بس وہ منوا لیں کہ اللہ سے، یہ تصور غلط ہے۔ اصل وہ خود کسی کو معاف کرنا چاہتا ہے، سفارش کرنے والے کو اعزاز دینے کے لیے اس نے کہا تو اس کے حق میں سفارش کر، میں قبول کر لوں گا۔ اصل اعزاز سفارش کرنے والے کو دینا تھا، اس کو تو خود بخشنا چاہتا ہے، اس لیے اجازت دے رہا ہے کہ اس کے حق میں بول لے۔ تو یہ پھر زبردستی منوانے والی بات کہاں ہوئی؟ اصل دیکھیں مکی صورت ہے، مشرکین مکہ کی تردید میں ساری باتیں آ رہی ہیں، انہی کی اصلاح کے لیے ساری باتیں آ رہی ہیں۔ اصل ان میں یہ بات تھی،
ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. وہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ بت بنا رکھے ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش، ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں، ہماری سنتا نہیں اور ان کی ٹالتا نہیں، براہ راست ہماری نہیں سنتا. وہ کہتے تھے ان کا جرم یہی تھا. ورنہ یہ جو پہلی بات آئی ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، یہ بات وہ بھی مانتے تھے. مختلف جگہوں میں آپ پڑھیں گے، ان سے پوچھو کہ من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ لا یقولن اللہ، وہ کہیں گے، ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. ان سے پوچھیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، وہ ضرور بولیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے. وہ اس بات کو تو مانتے تھے، لیکن پھر ان کی عبادت کیوں بتوں کی؟ جب یہ مان رہے ہیں کہ خالق اللہ ہے، ان کا خالق بھی اللہ ہے، یہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، پھر بتوں کی عبادت. وہ کہتے تھے اصل وہ بڑا ہے، ہماری براہ راست نہیں سنتا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان تک پہنچاتے ہیں، یہ آگے اللہ تک ہماری بات پہنچاتے ہیں. اسی وجہ سے وہ کافر اور مشرک قرار پائے. تو فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہے کوئی سفارشی مگر بعد اس کی اجازت کے. اب وہی غلط سفارش کا تصور ہمارے مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے. بعض مسلمانوں میں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ براہ راست ہماری نہیں سنتا تو ہم اپنے وہ پیروں اور ولیوں تک پہنچاتے ہیں، وہ ہماری بات آگے پہنچاتے ہیں. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، فاعبدوہ، بس عبادت اسی کی کرو. ذالکم، یہی ہے اللہ تمہارا رب. کون سا؟ جس کے اوپر صفات بیان ہوئی، یعنی جو خالق ہے، جو مدبر ہے، جس کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکتا، جو عرش پر مستوی ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے اللہ تمہارا رب، فاعبدوہ، بس عبادت اسی کی کرو. افلا تذکرون، کیا بس نصیحت نہیں لیتے تمہیں نصیحت کیوں نہیں آتی؟ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف واپسی ہے تم سب کی. تم سب نے اسی کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب اسی کو دینا ہے، وہی سب کچھ ہے، تمہارا مرجع وہی ہے، اسی کی طرف تم سب کی واپسی ہے. وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا سچا. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہی ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر دوبارہ پیدا کرے گا. وہ یہ بھی مشرکین مکہ کی تردید میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، تو دوبارہ ہمیں کون بنائے گا؟ اور وہ بوسیدہ ہڈیاں ہاتھ میں لے کے کہتے دیکھو یہ ہڈیاں کیسے بوسیدہ ہیں، بھر جاتی ہیں ہاتھ میں، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، ان کو دوبارہ کون بنائے گا؟ تو مختلف جگہوں میں کہا گیا کہ جس نے تمہیں پہلی بار بنا لیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تو تمہارے اب بنے ہوئے ذرات کو دوبارہ اکٹھا کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک وقت تھا تم تھے ہی نہیں، اس نے تمہیں اس صورت میں بنا لیا، اب دوبارہ کیا مشکل ہے اس کے آگے؟ یہ کوئی انوکھی بات ہے؟ عام طور پر دیکھا جائے تو پہلی بار چیز بنانا مشکل ہوتا ہے، جب ایک بار بن گئی اب اس کو دیکھ دیکھ کے اب لاکھوں ہزاروں بنا لو. تو جس نے پہلی بار بنایا اس کے آگے کوئی مشکل نہیں. اس لیے کہا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہی ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پہلی بار بناتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ بنائے گا وہ. اور کیوں دوبارہ بنائے گا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ بدلہ دے وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، ساتھ انصاف کے. ایمان اور عمل والوں کو انصاف اور عدل کے ساتھ وہ بدلہ دے. والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے مشروب ہوگا حمیم کا، کھولتے ہوئے پانی کا، ابلتا ہوا پانی انہیں پیش کیا جائے گا، انہیں پلایا جائے گا ابلتا ہوا پانی. اور جگہ آتا ہے کہ ان کے سر پہ ڈالا جائے گا، مختلف عذاب ہوں گے، ان کے سر پر ڈالا جائے گا جس سے ان کے اندرونی اعضاء پگھل جائیں گے، اتنا گرم ہوگا وہ.
اور جگہ آتا ہے فقطع امعاہم، انہیں پلایا جائے گا، ان کی آنتیں کاٹ کے رکھ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اور جگہ آتا ہے کہ حمیم کے ساتھ ساتھ انہیں غساق بھی پلایا جائے گا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، انہیں وہاں کوئی ٹھنڈک اور کوئی اعلیٰ مشروب پینے کو نہیں ملے گا، بلکہ الا حمیما وغساقا، ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ملے گا اور پیپ ملے گی، وہ پئیں گے۔ اور ان کو پیاس کی شدت ایسی ہوگی کہ اتنا کھولتا ہوا پانی انسان اپنے منہ کے قریب نہیں کر سکتا، لیکن انہیں پیاس کی شدت اتنا ہوگی جہنم میں جل جل کے، اور جہنم میں انہیں جو انتہائی کڑوے درخت کھانے کو پیش کیے جائیں گے، ادھر گرمی آگ کی تپش اور اس کی جلن، ادھر اندر جو کھانا جا رہا ہے انتہائی کڑوا زہریلا، اس کی وجہ سے ان کو پیاس اتنا شدید لگے گی کہ چاہے یہ کھولتا ہوا پانی سامنے آئے گا، شاربون شرب الہیم، وہ پیاسے اونٹ کی طرح اسے یکدم پی جائیں گے، اور جب پئیں گے پھر اندر جو ہوگا جلا کے رکھ دے گا، قطع معاہم، ان کی آنتیں کاٹ کے رکھ دے گا۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، سورۃ الرحمن میں ہے، وہ اسی میں بس گھومتے رہیں گے، کبھی جہنم میں جا رہے ہیں، وہاں سے پیاس ستائے گی، پھر پانی کے چشموں، ابلتے ہوئے چشموں کی طرف جا رہے ہیں، پھر وہاں سے پی کے پھر وہاں سے پھر جہنم میں، یہی اسی میں گھومتے رہیں گے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے مشروب ہوگا کھولتے ہوئے پانی کا، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور عذاب ہوگا دردناک بوجہ اس کے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔